تکبر کے درجات و مراتب۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ مال، اولاد، عقل و حسن وغیرہ میں خود کو اوروں سے بڑا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ ان چیزوں میں تکبر بہت بڑی حماقت ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے حقیقی مالک تو حق تعالی شانہ ہیں اور بندے کو صرف عارضی طور پر امتحان کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ جب وہ چاہیں گے فوراً چھین لیں گے، ورنہ کچھ دن بعد تو موت یقیناً ان چیزوں کو چھڑا ہی دے گی، پھر تکبر کی گنجائش کہاں ہے؟ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ گو عارضی طور پر ہیں، لیکن پھر بھی تکبر کے یہ اسباب نظر تو آ رہے ہیں، اور یہ حضرات صرف انہی چیزوں میں دوسروں سے فوقیت لے جانے کو کافی و وافی تصور کرتے ہیں، حالانکہ دنیا داروں میں سے اکثر حضرات علم اور عمل کی دولت میں خود کو اوروں سے کم ہی جانتے ہیں، اس لیے اس قسم کی بڑائی کا خیال کم درجے کا تکبر ہے، اور اسی بنا پر بوڑھے، زانی اور فقیر متکبر پر حق تعالی شانہ کا زیادہ غصہ وارد ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو جھوٹے اسباب بھی نہیں اور اس پر بھی تکبر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ ولی اور بزرگ بننے کی اس بنا پر جھوٹی کوشش کرے کہ حق تعالی کے ساتھ تعلق اور تقرب میں جو عزت اور بڑائی ہے اس کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی مانتے ہیں، اور ان فقیروں کی جوتیاں اٹھانے کو فخر تصور کرتے ہیں۔ لہذا علم و عمل پر جو تکبر ہوگا وہ بھی سب سے بڑا ہوگا، اس میں حماقت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مال و اولاد وغیرہ جو دنیا داروں کی بڑائی کے اسباب ہیں وہ فی الجملہ نظر تو آتے ہیں، اور علم و عمل کی بزرگی اور بڑائی کے اسباب تو نظر بھی نہیں آتے، محض گمان ہی گمان ہے، کیونکہ عمل کے قبول و عدم قبول کی تو کسی کو خبر بھی نہیں، یہ تو محض اللہ تعالی کی مرضی اور فضل پر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اپنے عمل کو اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق قابل قبول نہیں کہہ سکتا، نیز قبولیت کی کسی کے پاس اطلاع بھی نہیں، بلکہ جتنی کسی کو معرفت ہوگی اتنا وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا اور ڈرے گا۔ اگر کبھی بطور شکریہ کسی کے دینی نفع کے لیے اپنے کسی عمل یا حالات کو ظاہر کرے گا تو اس کے ساتھ عجز و تواضع ہی کا اظہار ہوگا، تکبر نہ ہوگا، اور ایک تکبر اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تواضع کی شکل میں ہے، یعنی انسان خود کو تواضع کی صفت سے موصوف اور اس میں اوروں سے بڑا ہوا سمجھے، اس کو اپنے متکبر ہونے کا وہم تک نہیں ہوتا، اس لیے یہ تکبر محض سے شدید تر ہے، اس لیے یہ تکبر محض سے شدید تر ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے خط میں اس مصرع نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا، او بناز عجب من بنیاز عجب۔ پھر تکبر کبھی صرف دل میں ہوتا ہے، یہ استکبار کہلاتا ہے، کبھی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کو فخور اور شیخی جتانے والا کہتے ہیں، یہ سب حرام ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ فصل دوم، علامات تکبر۔ تکبر کی ایک نہایت بدترین خصوصیت۔ تکبر اپنے معنی اور تعریف کی روح سے تو بالکل واضح ہے، یعنی خود کو اوروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، لیکن جنون کی بیماری کی طرح اس کی بھی ایک عجیب خاصیت ہے،
اور وہ یہ ہے کہ جس طرح جنون والا خود کو مریض نہیں جانتا بلکہ دوسروں ہی کو مجنون سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا میں کوئی متکبر خود کو متکبر نہیں سمجھتا، بلکہ جتنا کسی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے سے اس کی نفی کرتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے۔ مجنون تو عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے معذور ہوتا ہے، لیکن متکبر معذور نہیں، کیونکہ یہاں مرض کا احساس نہ ہونے کی وجہ عقل کا فطور نہیں ہے، بلکہ بے فکری اور بے التفاتی، بے توجہی ہے جو معاف نہیں ہے۔ اور یہی حال موت کا بھی ہے کہ اعتقاد و یقین کے باوجود موت سے ایسی غفلت و بے فکری ہے کہ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت محض افسانہ ہے یا دوسروں کو آیا کرتی ہے، ہمیں تو کبھی بھی نہ آئے گی، یا کم از کم فی الحال اور فوراً تو آ ہی نہیں سکتی، برسوں کے بعد جب کبھی آئے گی اس وقت دیکھ لیں گے، ابھی سے فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ موت ہر وقت سر پر سوار ہے، اس کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے، موت کو یاد نہ کرنا ہی دل کی سختی، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھنا اور ساری غفلتوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح تکبر بھی بالکل ظاہر ہے کہ یہ اپنے معنی اور تعریف کی روح سے بالکل واضح ہے، یعنی خود کو اوروں سے اونچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، لیکن انسان کو اس کا احساس قطعاً نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بے فکری اور اپنی حالت پر توجہ نہ کرنا ہے، اور التفات کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تکبر کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام افعال و اعمال اور افکار و خیالات کو اچھا سمجھے۔ تکبر کی حقیقت ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام افعال، تمام کاموں کو، اعمال اور افکار و خیالات، جو کچھ میرے اپنے ذہن و دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، تصورات آ رہے ہیں، کو اچھا سمجھے، سب اچھا ہی سمجھ رہا ہے۔ جب اچھا ہی سمجھ رہا ہے تو فکر کی کیا ضرورت؟ جب تک کہ علامات پر غور نہ کرے یا کوئی دوسرا دوست متنبہ نہ کرے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دوسروں پر تو یہ خصلت اکثر بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی غصے میں جب یہ کہتا ہے کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، ان الفاظ سے کبر بالکل ظاہر ہے۔ اسی طرح آواز کے اندر بھی محسوس ہو جاتا ہے، بلکہ چال ڈھال، چہرے کے خط و خال اور حرکات و سکونات سے تکبر صاف ٹپک پڑتا ہے، جس سے وہ شخص سمجھدار انسان کی نظروں میں تو گر ہی جاتا ہے، البتہ بے وقوفوں پر وقتی طور پر تھوڑا سا رعب پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اہل تواضع کا جو رعب اور وقار ہوتا ہے اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، اہل تواضع کا جو رعب اور وقار ہوتا ہے اس کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر جن دنوں میں کروا رہے تھے تو بعض دفعہ وہیں پہ پڑ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے کچھ دیر کے لیے، جب اٹھتے تو نشانات ہو رہی ہے کہ کنکر کے ان کی کمر پہ دکھتے تھے، اتنی تواضع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں امیر المومنین، رعب دبدبے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ محبت و کشش کے ساتھ عظمت و ہیبت ہوتی ہے، محبت و کشش کے ساتھ عظمت و ہیبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بہت اچھی طرح سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو پائی، رعب اور جلال کی وجہ سے ہمت نہیں ہو پاتی تھی
یا ہمت نہیں ہو پاتی تھی کہ کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے، دانش نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ تو احسان دانش شاعر تو ایسے ہیں کہ جو روضہ انور کے وہاں حاضر ہو کر کے وہ تو جالیوں کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے اور گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھانے کے اندر بھی ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی۔ اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، محبت و کشش کے ساتھ عظمت و ہیبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے کو مریض سمجھ کر علامات کبر کو غور سے پڑھ کر علاج کا فکر کریں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے کو مریض سمجھ کر علامات کبر کو غور سے پڑھ کر علاج کا فکر کریں۔ اب چند علامات لکھ کر پھر علاج عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، کبر اور خود پسندی ایک قلبی امر ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلے میں امر حق کو قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ کبر اور خود پسندی یہ ایک دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلے میں امر حق کو قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔ مثلا 11 آدمیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 11 آدمیوں کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں رائے مشورہ ہوا کہ صاحب یہ کام کس طرح سے کیا جائے۔ ایک شخص نے ایک رائے دی، 10 آدمیوں کی رائے ایک طرف، ایک شخص کی رائے ایک طرف۔ بظاہر یہ ہے کہ جہاں 10 حضرات کی رائے اور نظر توجہ ہے، بظاہر وہ مناسب ہے، لیکن اب ایک شخص جس کی رائے کو نہیں مانے گا، جس کی رائے پہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ اچھل پڑا اور غصے کے اندر ناراض ہو کر کے چھوڑ کر کے چل دیا، میری بات نہیں مانی گئی۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل و خرد رکھنے والے 10 حضرات ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک کی بات پر، 2 کی بات پر فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ 10 حضرات کی بات پر فیصلہ ہوا ہے، تو مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ کبر کی علامت ہوئی، میری بات نہیں مانی۔ دوسروں کے اعتقاد و خیال، رائے و قیاس، صورت و لباس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے اعتقاد و خیال، رائے و قیاس، صورت و لباس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ ایک لطیفہ کہیں پڑھا تھا ایک جگہ، فرضی مثال ہے سمجھنے سمجھانے کی، کہ ایک پڑوسن کے ہاں کوئی سبزی بنانے میں یا سالن بنانے میں اس کو تھوڑی سی دہی کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنے دور بازار میں کہاں جا کے دہی خرید کے لاؤں گی، تھوڑا سا تو ذرا سا چاہیے بس۔ تو اس نے سوچا چلو پڑوسن سے لے لیتی ہوں۔ بھی پڑوس کے ہاں میں آئی، وہ صاحب خانہ نہیں تھی، وہ اس گھر کی بڑی وہ تو نہیں تھی، البتہ اس کی بہو تھی وہاں۔ تو اس سے کہا کہ بہو تھوڑا سا دہی دے دو۔ اس نے کہا کہ جی مجھے دہی تو نہیں ہے۔ کہ اچھا خیر، اس نے سوچا کہ جب دہی پڑوسن کے ہمیں نہیں ملا تو بازار سے ہی لیتی آؤں۔ جس بہو نے یہ کہا کہ گھر میں دہی نہیں ہے، اس کی ساس وہ بازار گئی ہوئی تھی، یعنی اس کی پڑوسن۔ تو یہ عورت جس کو دہی چاہیے تھا تھوڑا سا، وہ بازار گئی دور، وہاں پر اس کو اپنی پڑوسن بڑی بھی مل گئی، جس بہو نے کہا تھا دہی نہیں ہے، اس کی ساس۔ کہ کہاں؟ کہنے لگے میں تو آپ کے گھر گئی تھی، ابھی تھوڑے سے دہی کی ضرورت تھی، تو وہ آپ کی بہو نے بتلایا کہ دہی گھر میں نہیں ہے، تو میں یہاں خریدنے آئی۔ اور وہ آگ بگول ہو گئی کہ اس کی یہ ہمت، یہ مجال، اس نے منع کر دیا۔ وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ چلو میرے ساتھ گھر پہ چلو، یہاں سے مت خریدو بازار سے۔ اور صاحب گھر پہ لے کر کے وہ ساس اس بہو کی جس نے دہی سے منع کیا تھا، وہ یہ دونوں پڑوسنیں آ گئیں، اور آ کر کے پہلے تو غصے میں اپنی بہو سے بہت لڑی
تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ مجال تو نے بالکل صاف بنا کر دیا. اور یہ سارے اس سے خوب لڑی پہلے اچھی طرح. اب یہ بیچاری پڑوسن اس انتظار میں کہ بھائی ٹھیک ہے لڑائی ختم ہو، مجھے تو تھوڑا سا دے دلا دو تاکہ میں تو اپنا کام کروں جا کے. جب خوب اچھی خاصی لڑائی جھگڑے سب کر چکی تو اس پڑوسن نے کہا کہ جی وہ تھوڑا سا دہی تو دے دو. بہن دہی تو گھر میں نہیں ہے. تو یہی تو آپ کی بہو نے جواب دیا تھا. ہاں تو یہ کون ہوتی ہے جواب دینے والی؟ اس کی کیا مجال، اس کی اوقات ہے؟ یہ کون ہوتی ہے جواب دینے والی؟ جواب تو ماں بدولت دیں گے. بات تو وہی، صرف یہ کبر ہے کہ اس نے اگر کہا تو وہ کون ہوتی ہے کہنے والی. تو نمبر 2 کبر اور خود پسندی. نمبر 2 دوسروں کے اعتقاد و خیال، رائے و قیاس، صورت و لباس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. نمبر 3 بعض لوگوں کے لیے تجربہ کی بات اس طرح سننے میں آتی ہے، یہ سبزی خریدنے گئے تو اب جو سبزی 10 روپے کلو ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ یہ غربا فقراء مساکین یہ خرید کے زیادہ لگے جا رہے ہیں، ہمیں وہ چاہیے جو مہنگی ہو. یعنی صرف اس وجہ سے کہ غربا فقراء خرید رہے ہیں. اس لیے سرداران قریش نے رسول پاک علیہ السلام سے بھی یہ بات کہی تھی، اپنا مدعا رکھا تھا کہ اگر دیکھیے آپ سب کے سامنے ہمارے سے بات نہ کیا کریں، آپ ایسے ویسے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو ہمارے برابری کے نہیں، ہمارے جوڑ کے نہیں ہوتے، انہیں کے سامنے آپ شروع ہو جاتے ہیں. ہم سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس وقت میں صرف ہم ہی ہم ہوں، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوں. اور اسی لیے غزوہ بدر میں جب چند حضرات صحابہ کرام انصار میں سے حضور پاک اسلام نے آگے کیے کہ بھئی یہ پہل یہ ہوگی، ان میں ہوگی، پہلے مقابلہ ان میں ہوگا، تو سرداران قریش نے کہا یہ کسان، یہ باغبان قسم کے لوگ ہم سے یہ لڑیں گے؟ نہیں، قریش ہونا چاہیے. پھر حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی وغیرہ ان حضرات کو آگے کیا گیا. ابو جہل کا جب زخم تو ہو ہی چکا تھا، گر تو چکا ہی تھا، اور جب اس کا سر کاٹنا جانے لگا تو کہنے لگا ذرا اوپر سے سردار ہوں، لمبی گردن دکھنا چاہیے. مرتے مرتے بھی اتنا ہوش ہے. تو یہ کبر، تکبر. نمبر 3 شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا عیب و نقص کی بات بیان کرتا ہے یا رغبت سے سنتا ہے. شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا عیب و نقص کی بات بیان کرتا ہے یا رغبت سے سنتا ہے. بہت سے حضرات اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سنتے ہیں اور وہ حلفیہ کہہ سکتے ہیں زندگی میں آج تک کبھی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، لیکن جب کوئی دو آدمی ایک دوسرے سے کسی کی برائی بیان کر رہے ہوں تو پوری توجہ ہم تک گوش ہو کر کے سنتا رہتا ہے. بولنے کا تو گناہ نہیں لیکن سننے کا ہو رہا ہے. شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یا عیب و نقص کی بات بیان کرتا ہے یا رغبت سے سنتا ہے. کبھی ظاہر میں کہہ بھی دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو، مجھ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اندر سے دل یہی چاہتا ہے کہ یہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائی جائے. یہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائی جائے. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ شامی نے غیبت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. اس میں سے 5ویں قسم یہ ہے کہ کسی کے سامنے آپ کسی کا ذکر خیر کر رہے تھے، کسی کا ذکر خیر اچھی بات بیان کر رہے تھے، ایک شخص اپنے دل میں سوچ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیسا ہے. یہ غیبت کی 5ویں قسم ہے. یعنی بولا نہیں ہے کسی سے، کہا کسی سے کچھ نہیں ہے، بس ذہن کے اندر اس نے ایک خیال کو دوڑایا ہے، وہ غیبت کی 5ویں قسم ہے. نمبر 4 تواضع کا کوئی کام کر کے یہ خیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. مثلا جھاڑو دے رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جوتیوں میں جا کر کے بیٹھ گیا ایک طرف کو، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں تواضع اور عاجزی سے کام لے رہا ہوں، میرے میں کبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر کی صفت کا مان رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہوں تو بڑا، کام کر رہا ہوں چھوٹا.
تو یہ بھی کبر کی علامتوں میں سے ہے، چوتھی علامت، کیونکہ متواضع کو تو اپنی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ سوچنا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، یہ کام میں نے تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجے کا کیا ہے، یہی تو کبر ہوا۔ اگر اندر بڑائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا۔ جیسے کوئی غریب فقیر آدمی زمین پر بیٹھے تو اس کو کوئی متواضع نہ کہے گا، نہ وہ اپنے کو متواضع کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی امیر آدمی زمین پر بیٹھنے کو تواضع کا کام سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی کے پیش نظر سمجھتا ہے، اور یہی کبر ہے۔ نمبر 5، تکبر کی علامتوں میں سے 5 نمبر، اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا اور گمنامی سے بچنے والا، ہر وقت عرفی وقار کی فکر رکھنے والا آدمی بھی متکبر ہے۔ اپنی اصلاح کے واسطے ایک متفکر کے لیے اپنے اندر اس علامت کو محسوس کرنا مشکل نہیں۔ اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا، ایک مرتبہ حیدرآباد، یہاں جے پور میں ایک بڑا اجلاس ہونا تھا، تو حیدرآباد سے بھی ایک صاحب کو بلایا گیا، مجھے ان کا نام یاد ہے، تو ان کو بلایا گیا، ان کا یہاں پر وہ نام شائع بھی ہو گیا، خوب چلا۔ عین موقع پہ جس دن اجلاس ہونا تھا تو یہ اطلاع آئی کہ نہیں آئیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے تاریخ لی جاتی ہے کسی پروگرام کی، اجلاس کی، وہ اپنا نام بے دھڑک بدلا دیتا ہے، ہاں کر لے گا۔ پمفلیٹ پہ چھپنے تو دو، پہلے چل پڑے، بات تو چلے، اعلان تو ہو اس کا شہر میں۔ پہلے زمانے میں اجلاس ہوتے تھے تو پمفلیٹ لگانے کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا رکشا کے ذریعے سے، ٹیکسی کے ذریعے سے، گھر گھر محلے محلے اعلان کرنا اسپیکر کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو اب ہونے تو دی تشہیر اپنی، اس کے بعد میں جب چھپ چکا اور چل پڑا، اس کے بعد پھر اپنا معذرت نامہ کہ صاحب میں کسی مشغولی اور مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہوئی۔ اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنا، گمنامی سے بچنے والا، ہر وقت عرفی وقار کی فکر رکھنے والا آدمی بھی متکبر ہے۔ نمبر 6، اپنے ساتھ امتیازی معاملہ چاہنے والا، یعنی گفتگو کرنے میں، بٹھانے اٹھانے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی آدمی آیا اور سر پہ سوار ہو کے کھڑا ہو گیا، اتنی دور سے چل کر کے آیا ہے، ملنے ہی کے لیے آیا ہے، کوئی بات کرنے آیا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا آیا ہے، کوئی مشورہ لینا آیا ہے، کھڑے پہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ماں بدولت تشریف لائے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوں گے کیا دب سے ہمارے سامنے؟ یہ مطلب ہوتا ہے۔ ارے بھائی جب اتنی دور سے چل کر کے آیا ہے ملنے کے لیے تو بیٹھ گیا، سلام کر کے کر لے مصافحہ، لیکن نہیں، کھڑے رہنے کا مطلب یہ کھڑے تو ہو ذرا ہمارے سامنے۔ یہ تکبر کی علامات میں سوچ، کتنی مطلب باریک باتیں ہیں، اور انسان اپنے آپ کو کبھی متکبر، یہ تو شروع میں انہوں نے فرما دیا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے باطنی امراض میں کہ جس کے لیے کبھی کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میرے میں کبر ہے۔ اپنے ساتھ امتیازی معاملہ چاہنے والا، یعنی گفتگو کرنے میں، بٹھانے اٹھانے میں اور دیگر لین دین کے معاملات میں اگر اس کی حیثیت کے مطابق کوئی معاملہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دل کی تنگی کی اپنی حیثیت پر نظر ہی ہے، اور یہ تکبر ہی ہے۔ نمبر 7، سب سے بڑا متکبر اور فقیری کے راستے کا ناکام، بلکہ اس راستے کا الٹا چلنے والا وہ صوفی ہے جو اپنے متعلق مشائخ سے خلافت و اجازت کی خواہش اور امید رکھتا ہو۔ سب سے بڑا متکبر اور فقیری کے راستے کا ناکام، بلکہ اس راستے کا الٹا چلنے والا وہ صوفی ہے جو اپنے متعلق مشائخ سے خلافت و اجازت کی خواہش اور امید رکھتا ہو۔ اس لیے بعض حضرات کو آپ غور کر لیجئے گا، بعض حضرات بیعت ہونے سے پہلے سب سے نمایاں، سب سے بڑی جو چیز تلاش کریں گے وہ یہ تلاش کریں گے، یار وہ
دلی اعتبار سے تو کیسا بھی ہو، اوراد وظائف میں کیسا بھی ہو، تقوی طہارت میں کیسا بھی ہو، مشہور سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی وہ کبر کا رنگ اثر کر رہا ہے کہ مشہور بہت ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت شیخ زکریا صاحب سے بیعت ہوئے تھے، عمر میں صرف 10 سال کا تفاوت فرق تھا، صرف 10 سال کا عمر میں فرق تھا۔ ان سے پوچھا بھی گیا کہ اس زمانے میں جو اکابر تھے، بڑے حضرات تھے، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب تو ان میں سب سے چھوٹے تھے، مثلا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 4 حضرات ہو گئے، 5واں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب۔ حضرت شیخ زکریا صاحب سب سے کم عمر، سب سے چھوٹے تھے ان میں، اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب سے صرف 10 سال عمر میں بڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ انہی سے کیوں ہوئے جبکہ آپ نے سب کا زمانہ پایا، مجلسیں پائیں؟ تو فرمایا کہ میں ان حضرات کی مجلس میں جایا کرتا، جب بیٹھتا تو بتلاتے تھے کہ کسی کے مجلس میں تو دنیا سے بے رغبتی آتی تھی، کسی کی مجلس میں جا کر کے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شیخ کی مجلس میں جا کر کے مجھے اپنی کمی کوتاہی اور گناہوں پر، تقصیرات پر میری نظر پڑتی تھی، تو میں سمجھ گیا میری اصلاح یہاں سے ہوگی۔ اور بہت سے حضرات یہ دیکھے کہ سب سے زیادہ بوڑھا کون ہے اس زمانے میں؟ بھائی کیوں؟ مرید ہونا ہے۔ کیوں؟ وہ مرتبہ ذرا آدمی ذرا دل نرم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے نماز کے چلے جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ کون ہے، اسی سے ہونا ہے بس۔ سب سے بڑا متکبر و فقیر کے راستے کا ناکام، بلکہ اس راستے کا الٹا چلنے والا وہ صوفی ہے جو اپنے متعلق مشائخ سے خلافت و اجازت کی خواہش اور امید رکھتا ہو۔ نمبر 8، اپنی تقوی اور دینداری کی مجموعی حالت کے لحاظ سے غیر متوازن طور پر چھوٹی چھوٹی جزئی باتوں میں پاک، ناپاک، حلال، حرام کا بہت شور کرنا، اسی طرح فرائض کی غفلت کے باوجود مستحبات پر زور و شور دکھلانا، جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا بھی ہے کہ جاہل صوفیوں میں نوافل کا تو بہت زور ہوتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہت سے حضرات ہیں جو ماہ مبارک کا فرض روزہ چھوٹ گیا، مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اس کو رکھنے کی 11 مہینے میں ان کو توفیق نہیں ہو رہی، لیکن عاشورہ کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، بلکہ کہیے کہ 27 رجب کا بھی روزہ، یعنی جو نہیں ہو تاکہ وہ والے بھی روزے وہ اہتمام سے رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اکمال الشیم میں لکھا ہے کہ واجب کی ادائیگی میں سستی اور نفلی عبادت میں مسارعت کرنا، چنانچہ اکمال الشیم میں لکھا ہے کہ واجبات کی ادائیگی میں سستی اور نفلی عبادت میں مسارعت کرنا نفس کے اتباع کی علامت ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا ان کے مصلی پر پیر رکھ دے یا لوٹا استعمال کر لے تو بس وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ محض شبہ پر کسی کا کھانا حرام اور اس کے پیچھے نماز ناجائز ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کہیں سے دعوت آتی ہے تو وہ پوری کھود کرید کر لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بہت متقی پرہیزگار ہیں، مشتبہ سے بہت بچتے ہیں۔ وہ کاروبار کیا کرتا ہے یہ تحقیق کرنا اتنی زیادہ اس حد تک، یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ محض شبہ پر کسی کا کھانا حرام اور اس کے پیچھے نماز ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی علامتیں خصوصیت کے ساتھ ان قاری حضرات میں بھی پائی جاتی ہیں جو فن میں تو مہارت حاصل کر لیتے ہیں لیکن کسی بزرگ سے اپنی اصلاح نہیں کرواتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔